مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں لگانا ہو نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت کا سبب ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے جو ہے وہ ہم جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ آسیوں کو وہ اسباب پائے مدینے کے تاجدار رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، مار پیٹ، چھری مارنا، گولی مارنا یہی ظلم نہیں۔ ارے زخم دل کے ملاحت کسی کی کوئی سلیقہ ہے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم اور دستگیر کیوں کہتے ہیں؟ قادر فقیر میں ہوں، قادر فقیر۔ خدام المساجد کی ٹیم سلیکٹ کرے گی۔ ہمت کی اس طرح ہو گناہگار کی طرح، سرکار یہ نام تمہارا۔ چاروں نعت خواہ ایسا شعر سنائے جس میں لفظ تصور آتا ہو۔ یون الحکایات میں ایک بڑی پیاری حکایت اسد بھائی بیان کی گئی۔ جسم کی بیل بجائی لاہور والوں نے۔ اے خدا میرے عطار کو شاد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، چل کے آپ نے ملاحظہ کی، اس سے آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم سلسلے میں آپ کے لیے کیا کیا لے کر آئے ہیں۔ تو ہمارے سلسلے میں کچھ مختلف میسیجز ہوتے ہیں جو گزشتہ سلسلے کے وہ پڑھنے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ غیروں آتا ہو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے شعر بھی دیا ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ آسان شعر ہے۔ غیروں والے بہت سارے اشعار ہیں نا۔ اچھا، تیرے قدموں میں پڑے غیر کی ٹھوکر میں نہ نہیں یہ والا نہیں ہے، اور بولے اپنے تو اپنے ہیں، نہیں دشمن بھی یہ نہیں، غیروں، اور غیروں کے حساب سے بہت ہیں۔ چلو وہ ہم انشاءاللہ آپ سے وہ آپ سے پوچھتا رہتا ہوں، پھر آپ بتائیے گا کہ یہ والا ہے کہ نہیں۔ جی اور ہم اپنے پروگرام میں بچوں کے لیے جو ہے وہ کبھی 2D 3D اینیمیشن وغیرہ لے کر آتے ہیں۔ آج ایک پویم جو ہے وہ ہے، اور کیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ڈھیچو ڈھیچو روتا ہے، گھڑا گھڑا جھوم ہوتا ہے، ڈھیچو ڈھیچو روتا ہے، گھڑا گھڑا جھوم ہوتا ہے، گدھے کے مالک نے پالی بلی ایک بالوں والی، گھڑا گھڑا جھوم ہوتا ہے، گدھے کے مالک نے پالی بلی ایک بالوں والی، ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا، گود میں اس کو سلاتا تھا، بلی ساتھ میں چلتی تھی جہاں جہاں وہ جاتا تھا، گدھا اکیلا ایوری ڈے بوجھ اٹھاتا مالک کے، پھر بھی رات میں بیچارہ بیچارہ غم کا مارا، گھر کے باہر کھوٹے سے بند کر کھاتا تھا چارہ، گدھے نے ایک دن یہ سوچا آخر میری کیا ہے خطا، بلی سب کو بھاتی ہے، سوتی ہے اور کھاتی ہے، سارا کام میں کرتا ہوں وہ تو بس اتراتی ہے، گدھے نے بدلی اپنی چال، بلی جیسے
बढ़ गया, मालिक पे वो चढ़ गया। सोचा मालिक खुश होगा, लेकिन वो तो डर गया। मालिक को गुस्सा आया, वो गुस्से में चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, इस आफत से जान छुड़ाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, इस आफत से जान छुड़ाओ। पागल हो गया है ये गधा, इसको घर से दूर भगाओ। गधा वहाँ से भाग गया, रोते हुए ये कहने लगा, हसद जलन की मिली सजा, मैं पहले ही अच्छा था। प्यारे बच्चों याद रखो, किसी को देख के नहीं जलो, नहीं जलो, नहीं जलो। इस कहानी से सबक मिला कि हसद करना यानी किसी से जेलस होना बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि इसमें हम किसी को मिलने वाली नेमत पर गम और गुस्से में आ जाते हैं और दूसरों को मिलने वाली नेमत के छीन जाने या खत्म हो जाने की तमन्ना करते हैं। ये इतनी बुरी सोच है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हसद करने वाले का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं और ना ही मेरा उससे कोई ताल्लुक है। सैयद साहब, एक मैसेज आया था शेर के हवाले से, लेकिन उन्होंने कोई लफ्ज़ कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि सैयद साहब को कहें कि ऐसा शेर सुनाएं जिसमें दीदार मुस्तफ़ा का शौक़ और तड़प जिससे जो है ना वो बढ़ जाए, तो ऐसा शेर आपने सुनाना है। यानी उन्होंने कोई लफ्ज़ वगैरह नहीं दिया, बस ये बताया। तो अब आप गौर कर लें कोई ऐसे अशआर वगैरह की तरफ। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने भी दीदार की तमन्ना की थी। सुभान अल्लाह। और एक शेर आला हज़रत का बहुत प्यारा खूबसूरत, दीदार की भीख कब बटेगी, सुभान अल्लाह, मंगता है उम्मीद बारा का, बहुत प्यारा शेर है ये। इसमें इंशाअल्लाह चले। और आइए आपको जो है वो अमील सुन्नत का एक क्लिप दिखाते हैं जिसकी हमसे फरमाइश की गई थी। ये मदनी मुज़ाकरे जो 11वीं शरीफ के हो रहे थे, उसमें गौसे आज़म और दस्तगीर लफ्ज़ इसके हवाले से सवाल किया गया। क्या सवाल था, क्या जवाब है, आइए देखते हैं। हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह को गौसे आज़म और दस्तगीर क्यों कहते हैं? दस्तगीर गौस का मतलब फरियाद रस, मदद करने वाला होता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी दूसरे के लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह जल्ल शानहू की अता से, उसकी दी हुई कुदरत और उसकी मदद से वो शख्सियत, वो ज़ात ये मदद करने वाली है। और ये कुरान और सुन्नत से इसका सबूत मौजूद है। सही हदीस मुबारक है जिसमें ये इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ उसका कोई मदद करने वाला मौजूद नहीं, वहशत है उसे, और वो मदद का तलबगार है, तो वो यूँ कहे आईनूनी या इबादल्लाह। और एक रिवायत के अंदर अल्फाज है कि अगीसूनी या इबादल्लाह, कि ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। तो ये 3 मरतबा कहे तो ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म इरशाद फरमाया है। तो गौस का मतलब होता है कि वो जो मदद करने वाला हो। हकीकी गौस, हकीकी मदद करने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है और उसी की अता से अम्बिया, औलिया, सालिहीन, नेक बंदे ये मदद करते हैं। चाहे किसी भी तरह की मदद हो, दुनियावी मदद हो, उखरवी मदद हो, ज़िंदगी के अंदर मदद हो, ज़िंदगी के बाद की मदद हो, करीब से हो, दूर से हो, हर तरह की मदद हकीकी अल्लाह पाक की है और उसी की दी हुई कुदरत और ताकत से ये बंदे मदद करते हैं। इस एतबार से किसी शख्सियत को, किसी ज़ात को ये गौस कहा जाता है। और गौस आदम का मतलब है कि मखलूक में अपने दायरा कार के अंदर दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा मदद करने वाला, यानी औलिया का जो सर्कल है, औलिया की जो का तबका है, उनका जो ग्रोह है, उसमें अल्लाह ने बहुत सौ को ये कुदरत और ताकत दी कि वो लोगों की मुश्किलात को हल करते हैं, परेशानियों को दूर करते हैं। उनमें सैयदना गौस आदम रहमतुल्लाहि तआला की ज़ात गिरामी वो है कि जिसको अल्लाह पाक ने ये कुदरत
زیادہ عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ سورہ والنازعات میں ارشاد فرماتا ہے فالمدبرات امرا، ان جانوں کی قسم کہ جو کائنات کے کام بناتی ہیں، ان کی تدبیر کرتی ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ کی ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے کائنات کے کام کرنے کے لیے، تدبیر کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر عزیزی میں مفسرین کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ جب نیک بندے اللہ کے اولیاء اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو پھر ان کی روحیں ان فرشتوں کے ساتھ مل کر لوگوں کی مشکلات کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرتی ہیں۔ تو اس لیے یہ اولیاء جو ہے وہ بعد وصال بھی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان کو غوث کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان تمام میں سب سے بڑھ کر چونکہ قدرت رکھتے ہیں، اس لیے ان کو غوث آدم کہا جاتا ہے۔ اور یہ لقب کوئی آج کا یا 100 سال کا 200 سال کا نہیں، بلکہ صدیوں سے علماء یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کوئی آپ کو غوث الثقلین کہتا ہے، تو کوئی آپ کو غوث الاغواث کہتا ہے، تو کوئی آپ کو غوث اعظم کہتا ہے۔ سوال کا حصہ دستگیر بھی تھا، دستگیر کیوں کہتے ہیں؟ دستگیر یہ فارسی لفظ ہے۔ دست مانے ہاتھ، گیر مانے پکڑنا یا پکڑنے والا۔ یوں دستگیر یعنی کہ ہاتھ پکڑنے والا، مانا وہی ہے کہ مدد کرنے والا، تعاون کرنے والا، سہارا دینے والا۔ ابھی غوث کے معنی میں آپ نے یہ سنا نہیں، یہ وہ بات ہے کہ جو مطلب پتہ نہیں کیوں عقل میں نہیں آتی۔ یعنی کہ جیسے کہ آپ کا کوئی سامان نیچے رکھا ہوا ہیوی ہے، آپ نے کسی کو بلایا کہ بھائی تھوڑا اٹھا کے رکھوا دو نا، یہ کیوں وسوسہ نہیں آتا؟ تو مدد ہے۔ وہ اگر وہ کہتے کہ بھائی میں تو کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کو بولو یہ اٹھا کے رکھ دے گا تمہارے کندھے پر، تو وہ کندھے کی ضرورت نہیں، اللہ کو عرض کرو کہ پہنچا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کر سکتا ہے، پہنچا بھی سکتا ہے، لیکن یہ عالم اسباب ہے۔ تو یعنی جگہ جگہ ہمارے یہاں تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ کراچی پولیس نے بھی ہمارا مسئلہ حل کیا ہوا، اس کو تو مددگار پولیس کی جگہ لکھ کے رکھا ہے، مددگار پولیس، اور ساتھ میں مطلب وہ 15 نمبر اس کا لکھا ہوا۔ اچھا، پھر وہ مزے کی بات ہے، انصار و مہاجرین سب کو پتا، بچہ بچہ جاننا انصار و مہاجرین۔ تو مہاجرین تو چلو ہجرت کر کے جو صحابہ کرام مدینہ منورہ پہنچے۔ اچھا، اور انصار کون؟ انصار کے معنی کیا؟ انصار کے معنی یہی ہے مدد کرنے والے۔ کسی سے بھی پوچھ لو جو تھوڑی بہت بھی عربی جانتا ہو، اس کو پوچھ لو کہ یہ انصار کیا ہوتا ہے، مدد کرنے والا۔ تو مہاجرین کی جو صحابہ تھے انصار، انہوں نے مدد کی، آدھا آدھا سامان دیا، آدھا آدھا جو تھا وہ آدھا آدھا بانٹ دیا۔ تو یہ مطلب انصار کہلائے، مدد کرنے والے۔ تو یعنی کوئی مطلب اس میں دنیاوی معاملات ہو یا اخروی معاملات ہو، مدد شفاعت کیا؟ شفاعت کا عقیدہ تو بالکل فائنل ہے۔ اگر مطلقاً اللہ کی اجازت سے بھی شفاعت کا انکار کرے کوئی کہ کر ہی نہیں سکتا تو کافر ہو جائے گا، تو قرآن میں ذکر ہے۔ تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے مگر اللہ کی اجازت سے۔ تو اب شفاعت کے مدد تو ہے، فائدہ ہی پہنچانا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، ورنہ ہر گناہ پر عذاب ہی مسلط کر دیا جائے گا تو پھر تو کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ بڑے بڑے پرہیزگاروں کو، بڑے بڑے متقیوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی حاجت رہے گی۔ تو یوں مطلب یہ کہ شفاعت بھی ایک طرح کی مدد ہی ہے، اور سب کے سب شفیع المذنبین مانتے ہیں۔ اس میں مطلب آخر وہ غوث پاک کا نام آتا ہے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ یعنی آپ سوچیں گے وسوسہ کیوں؟ یہ سب شیطان کی مطلب کارنامے ہیں، کارستانیاں ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ چلو بھائی دعوت اسلامی والوں نے یہ کہنا شروع کیا، یا امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے یہ کہنا شروع کیا۔ ایسا نہیں ہے، پرانی کتابیں آپ دیکھیں بھری پڑی ہیں کتابیں، تو سب میں یہ باتیں موجود ہیں، تو پتہ نہیں کیوں وسوسے آتے ہیں۔ تو دنیاوی طور پر بھی اگر کوئی مثال دی جائے تو پھر وہ پھٹ کر کے بولے عقلی دلیل، تو عقلی دلیل تو عقل والوں کو ہی دی جاتی ہے۔ یہ میں ویسے ہی کہتا ہوں،
تو عقلی دلیل تو نقلی دلیل چاہیے، تو قرآن و حدیث کی دلیل، اس کو نقلی دلیل کہتے ہیں. نقل یہ بھی ہے کہ منقول. تو نقلی دلیلیں بھی بہت ہیں قرآن کی آیتوں میں. مطلب وہ جب اپنے سکندر ذوالقرنین نے دیوار کھڑی کی تو اپنے لوگوں سے فرمایا نا اعینونی بقوہ، میری مدد کرو ساتھ قوت کے. تو یہ کیا ہے؟ یہ عقلی دلیل ہے. تو یہ قرآن شریف عقلی دلیلیں تو دیتا ہے، اتنی دلیلیں عقلی دی ہیں کیونکہ لوگوں کی نفسیات کے مطابق دلائل قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں، تاکہ لوگوں کو صحیح بات جو صحیح طرح ذہن نشین ہو جائے. بس وہ شیطانی وسوسہ ہے، اس اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ بالکل بے فکر رہیں. ہمارے اکابرین نے، اولیاء کرام نے، بزرگوں نے جو ہمیں قرآن و حدیث سے سکھایا وہ درست ہے، وہی درست ہے. عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بہترین دلائل امیر علیہ سنت عطا فرما. الحمدللہ. فیس بک پر بھی ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ہے. اسلامی بہن میسج کر رہی ہیں کہ ذوق نعت پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اس کی انفرادیت اپنی مثال آپ ہے، اور ذوق نعت کی کلپس بھی شامل کیے جائیں آپ کے پروگراموں کے اندر. اور کوئی مخصوص کلپ نہیں بتایا. اچھا، تو آپ خود ہی اس کا جواب دے دیں کہ کیے جاتے ہیں اور ابھی ہی ہاتھوں ہاتھ کر دیتے ہیں. ہمارے مستقل ویورز ہیں حمزہ نذیر جی، حمزہ یاسین اکاڑا سے، کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کیسے سب سے پہلے تو 7000 درود پاک کا تحفہ قبول کریں، قبول، بغیر کسی فرمائش کے. اچھا، مگر بعد میں ایک فرمائش ہے، اس کی اچھی نیت الگ پیش کی ہے. اچھا، کہہ رہے ہیں نعت خواہ ہیں مدنی رضا، نعت شریف ہے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. ٹائم صبح 8:28 پر منڈے کی صبح ٹیلی تھون میں پڑی تھی. اچھی نیت 50,000 درود پاک پڑھیں گے. اس کے علاوہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کتاب کا مطالعہ کرنے کی نیت ہے، یہ شامل فرمائیں. کیا بات ہے. اچھا، مجھے ویسے تو اتنی یہ نعتوں کے حوالے سے چیزیں، لیکن یہ جو ہے یا رب محمد، یہ مجھے تو مناجات میں نہیں آئے گی. مناجات ہے، نعت میں تو نہیں آئے گی. نہیں، نعت نہیں ہے. اچھا، بالکل جو ہے وہ اپنا انشاءاللہ آپ کی یہ فرمائش بھی جو ہے وہ اپنا مکمل کریں گے. لیکن ابھی چونکہ ذوق نعت پروگرام کے حوالے سے بات ہوئی اور اس کا جو کلپ ہم نے چلانا ہے وہ بیسیکلی ایک ماشاءاللہ علی اصغر بھائی ہیں، وہ یعنی وہ سمجھے کہ ان کی یہ فرمائش پوری نہیں ہو رہی تھی. اچھا، پوری ابھی بھی انہوں نے میسج کیا ہوا ہے. ہاں، حالانکہ ہوا یہ ہے کہ سید صاحب جس وقت یہ تقریباً یہ تیار ہوئے ہوئے نا، اس کو بھی ہم 3-4 ہفتوں سے یہ تیار شدہ تھی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس دن جیسے ذوق نعت کے جس دن تیار ہوئے تو 3 سے 4 کلپ جیسے تیار تھے، تو وہ ایک ہم نے شامل کر دیا، بقیہ رہ گئے. تو وہ میں نے اسلامی بھائی سے پوچھا تو وہ پرانے جو تیار شدہ تھے نا، ان میں سے ہم نے الحمدللہ یہ ڈھونڈ نکالا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ معجزات والا یہ اشعار ان کا آج بھی ماشاءاللہ آیا ہوا ہے. تو چلیں علی اصغر بھائی کی بھی جو ہے وہ یہ ہم فرمائش اور اسلامی بہن کی بھی فرمائش، ہاں، لیکن اگرچہ وہ اس پہ شاید نام ان کا شاید علی اصغر بھائی کا نہیں ہوگا، لیکن قبول کر لیں ویسے ہی جو ہے وہ. آئیے دیکھتے ہیں. خدام المساجد کی ٹیم سلیکٹ کرے گی نمبر، اور جو نمبر یہ سلیکٹ کریں گے پھر آپ نے جواب دینے ہوں گے. نمبر 2. چلے جی، نمبر 2. اس میں کیا عنوان ہے، غور سے دیکھیے. پیارے نبی کے معجزات جس شعر میں آئے ایسے 15 شعر سنانے آپ نے. اشارے سے چاند چیرے دیا، چھپے ہوئے خور کو پہرے دیا، گئے ہوئے دے کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکرے دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. ہاں یہی کرتی ہے چڑیا چاہتی ہے ارنی
کسی در پر شو ترا دینا شاد گلائے جو انا کرتے گئے کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. واہ 4 ہو گئے. 4 معجزات کا پوچھے تھے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں. واہ 5 شعر آپ نے سنائے. معجزات موضوع ہے آپ کا اور ٹائم 25 سیکنڈ اگر آپ رکیں گے تو. ہرن نے اونٹ نے چڑیوں نے کی یہی فریاد کہ ان کے غم کا مداوا حضور جانتے ہیں. پہلا مصرع کیا ہے؟ ہرن نے اونٹ نے چڑیوں نے کی یہی فریاد. ہرن نے اونٹ نے چڑیوں نے کی یہی فریاد. یہی فریاد. اچھا اچھا 6 شعر ہو گئے. چاند شک ہو پیڑے بولے جانور سجدہ کرے بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار. سبحان اللہ. 7 ہو گئے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. ماشاءاللہ 8 ہو گئے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. جی 9 ہو گئے. یہ بھی معجزہ ہے. کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے وہ سراپا نور تھے یہ تھا کھلونا نور کا. سبحان اللہ. 10 انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ. آدھے شعر تو ان کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. معجزہ بھی ہے اور اعضاء مبارکہ کا ذکر بھی ہے. 11 شعر ہو گئے. انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری. جوش پر آتی ہے جب غم خاری تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں. 12 صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز. ہاں پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. واہ واہ واہ. یہ بھی معجزہ ہے. جان پھیر دینا. کسرے دنا تک 13 کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. 14 کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ کے جنگ بدر کا نقشہ حضور کا. سبحان اللہ. کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ. حضور سب جانتے ہیں. سبحان اللہ. جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. دونوں ٹیموں نے 30 پوائنٹ حاصل کر لیے. ماشاء اللہ. سید صاحب نے کلپ کے دوران ارشاد فرمایا کہ یہ تینوں اسلامی بھائی ان کا تعلق کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن سے ہے اور سید صاحب آپ کا بھی ماشاءاللہ تعلق بلدیہ ٹاؤن سے ہے. بلدیہ ٹاؤن سے تو تعلق آپ کا بھی بلدیہ ٹاؤن سے رہا. ہاں اس اعتبار سے تو سسرال میرا جو ہے وہ بلدیہ ٹاؤن میں تھا. اب تو قریب جو ہے وہ اپنا آ گیا ہے. ویسے بلدیہ ٹاؤن سے اور بڑے بڑے اسلامی بھائی ذمہ داران ہیں اور کوئی جو ہے وہ اپنا الحمدللہ. ہمارے جو مدنی مذاکرے کے ڈائریکٹر ہیں شہزاد گھنچی. جی ہاں ان کا بلدیہ ٹاؤن سے جی جی پروڈکشن کے ہیڈ ہیں ہمارے زاہد بھائی وہ بھی بلدیہ ٹاؤن سے. الحمدللہ پروڈکشن کے ہر ایک وقت میں جو ہے وہ اپنا رہ چکے ہیں جو ہے وہ اپنا زرخیز ہے ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنا. الحمدللہ. جی ایک میسیج ہے اکبر حسین بھائی اور یہ ہے کہ امیر سنت کے رمضان مبارک کی آخری روزے والی دعا پھر سے دکھا دیجئے. یعنی پہلے ہم دکھا چکے شاید. جی دل چاہ رہا ہے. اچھا بھائی اچھی نیت کا پیش کریں گے تو اچھی نیت یہ پیش کریں گے پورا ذہنی آزمائش سیزن 17 دیکھنے کی نیت پیش کی. اچھا
چلیں یہ ایک اعتبار سے یوں تو ہے کہ مدنی چینل دیکھنا سیکھنے کو، لیکن پتہ یہ والی وہ کون سی صورتحال ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی تھی مطلب کھانے کے لیے، اور ڈاکٹر نے بھی وہ سجیسٹ کر دی، یعنی ڈاکٹر نے کہا یہ کھایا کریں، تو یوں سمجھیں کہ ایک تیر سے جو ہے وہ اپنا دو شکار ہو گئے. جو چیز اچھی لگتی تھی ڈاکٹر نے بھی وہ کہہ دیا. تو اب ذہنی آزمائش تو دیکھنا ہی دیکھنا. اچھا تو ماشاءاللہ لگتا ہی ہے جو ہے وہ تو اچھی نیت اس کے اندر شامل جو ہے وہ اپنا کر دی. چلیں ذہنی آزمائش کا تذکرہ ہوا ہے انشاءاللہ، اس کا بھی آج آپ کو ایک کلپ دکھانا ہے. ذوق نعت کا دکھا چکے ہیں، لیکن چونکہ ابھی وقت جو ہے وہ ہوا ہے آپ کو ایک منقبت سنانے کا، اور وہ منقبت بغداد شریف میں ہمارے ماشاءاللہ جو نعت خواں تھے ثاقب شاہ صاحب، حسنین بھائی، اشفاق بھائی، ان کے ساتھ اور بھی ایک دو اسلامی بھائی ہیں ساتھ، تو وہ وہاں سے پڑھ رہے ہیں اور یہاں کھلے آنکھ صلی علیہ میں بیسیکلی وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے آئے تھے، تو وہ سنائی تھی، اور آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. وہ اسباب آئے دعا کیجئے گا، وہ اسباب آئے دعا کیجئے، گدا در پہ حاضر ہے یا غوث اعظم، گدا در پہ حاضر ہے یا غوث اعظم، مراد برائے دعا کیجئے گا، مراد برائے دعا کیجئے گا. نماز اور روزہ کبھی بھی نہ چھوٹے، نماز اور روزہ کبھی بھی نہ چھوٹے، تہجد بھی پائے دعا کیجئے گا، تہجد بھی پائے دعا کیجئے گا. صدا کے لیے سبز گنبد کے جلوے، صدا کے لیے سبز گنبد کے جلوے، نظر میں سمائے دعا کیجئے گا. شفاعت کے حقدار عطار جیسے، شفاعت کے حقدار عطار جیسے، کبھی حصہ پائے دعا کیجئے گا، کبھی حصہ پائے دعا کیجئے گا. ماشاءاللہ. سید صاحب ایک میسیج آیا ہے، سلام ہے، اور اس کے بعد کہا کہ پچھلے ہفتے کی قرآن اندازی میں میرا نام آیا ہے پہلی جو تبرکات والی میں، پتہ کیسے کہ سید صاحب سید یوسف سے رابطہ کرنا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا نمبر ہمارے پاس ہوتا ہے تو یہیں سے رابطہ ابتداً کیا جو ہے وہ جاتا ہے. آپ لوگوں جس کا بھی انعام نکلتا ہے تو اس کو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا پھر کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ خوشی ہوئی، میں نے پورا یونٹ کر کے اپنے جامعہ میں دیا، جامعۃ المدینہ میں، بھائی کو بھی بولا تھا مجھے دیں، میرا انعام نکلا ہے تو یونٹ پورا کرنے پر. پھر اللہ پاک کا شکر ہے پورا یونٹ جمع کروا دیا. کافی دن سے ٹینشن تھی، شاید اللہ پاک نے اس کا انعام دیا ہے. اور آپ سے عرض ہے کہ ذہنی آزمائش کا بھی اس طرح کا اس گروپ اس سے یعنی اس میں بھی سوال سینڈ فرما دیا کریں، اور جس کا تحفہ نکلے وہ بھی نام سینڈ فرما دیا کریں، کیونکہ پتہ نہیں کب ہمارا پورا سلسلہ ہم نہیں دیکھ سکتے. شروع میں بجلی نہیں ہوتی. آپ سے عرض ہے کہ اس کا گروپ بنایا جائے. پہلے تو یہ عرض کروں کہ بیسیکلی آپ کا مدنی چینل کا جو واٹس ایپ گروپ ہے وہ بیسیکلی سوال وغیرہ اور اس کا نام نکلنے والوں کے لیے نہیں ہے، جو کلپس ہم چلاتے ہیں بیسیکلی ان کے لیے ہے. تو ذہنی آزمائش کا
کوئی اس طرح مستقل وہ گروپ بن نہیں سکتا نام وغیرہ. اچھا پھر ہمارا چونکہ ہمارے پاس پورا ہفتہ ہوتا ہے جو آپ کے نام آتے ہیں نکلتے ہیں اس کے لیے، ان کا تو چونکہ روز 4 دن لگاتار جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس طرح یہ ان کے لیے بظاہر ممکن نہیں ہے. اچھا پھر اس کے لیے یوں سمجھیں کہ الگ سے پھر لوگ رکھنے پڑیں گے جو اس کو جو ہے وہ اپنا چلائیں. ہمارا تو ایک لیکن میں مطلب یہ کہوں گا کہ یہ مدنی چینل ہے. جی امیر اہل سنت کی نگاہ فیضان سے دعوت اسلامی کی برکتوں سے مدنی چینل چل رہا ہے. آپ کا اگر انعام نکلے گا، آپ کو نہیں بھی پتا ہوگا نا، تو آپ کو میسج آ جائے گا کہ بھائی آپ کا انعام نکلا ہے. بعد ہم میسج بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا کب نکلا. ہاں وہ ان کو نہیں پتا ہوتا، وہ پروگرام دیکھا نہیں ہوتا ہے تو ان کو اطلاع نہیں ہوتی ہے. ہماری طرف سے اطلاع جاتی ہے تو ان کو خوشی دوبالا ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے، ضروری نہیں ہے. وہ ہم نے ایک میسج آیا تھا کہ جن کا انعام نکلے تو وہ جو نام ہے نا وہ گروپ میں سینڈ کر دے. تو الحمدللہ یہ سلسلہ ہم نے جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. تو چلیں اب سید صاحب سے اسکرین پر جو لفظ مکمل کروانا ہے اس کا وقت ہوا چاہتا ہے. سید صاحب سے اسکرین پر جو لفظ ہم نے سید صاحب کی آزمائش کا وقت ہوا جاتا ہے. آزمائش ماشاءاللہ. الف تو اس میں آلریڈی موجود ہے اور اچھی نیت بھی موجود ہے. 1200 مرتبہ درود پاک کی. اللہ پاک پڑھنے والے کو دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے. آمین. ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین. یا ہے اس میں؟ حیرت کی بات ہے کہ اس میں یا نہیں ہے. اب مجھے اپنا وہ چینج کرنا پڑے گا کیونکہ کنٹینیو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو بار بار پوچھے جاتے تھے شروع میں وہ لفظ آ ہی نہیں رہے اس کے اندر. اچھا جیم ہے اس میں؟ چلو اگر آپ اسی ڈگر پر چلتے تو شاید ہو سکتا تھا کہ کچھ مل جاتا. اسی ڈگر پر آ گیا. واو ہے اس میں؟ اللہ اکبر. آ گیا نا. اچھا 2 واو آ گئے. اچھا چلیں یہ آسانی کر دیتا ہوں. پچھلی دفعہ حالانکہ ہمارے اسلامی بھائی نے خود کی تھی اس دفعہ کہ دوسرے واو پر تشدید ہے سمجھ لو. اچھا دوسرے واو پہ آخر والے پہ؟ ہاں یعنی جو دوسرا واو ہے نا. دال ہے اس میں؟ دال نہیں ہے. دال نہیں ہے. جیم بھی نہیں ہے، دال بھی نہیں ہے، یا بھی نہیں ہے. تھوڑا مشکل سے مراد یہ ہے کہ اس طرف شاید توجہ نہ جائے. عام طور پر جو ہم جس طرف چل رہے تھے نا یہ ایونٹ کی طرف، یہ ایسا ہے نہیں. لام ہے اس میں؟ لام وہ بھی نہیں ہے. اللہ یعنی آج آپ راجعون. چلے اشارہ دیں. اب آپ کے اشارے ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں. بعض اوقات پہنچ جاتا ہوں میں. پہنچ جاتے ہیں کہ آپ پہنچا دیتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک رسالے کا نام ہے. یعنی اس کا ابتدائیہ وہ ہے کہ جس سے ہم جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہر ایک کا اس چیز سے پالا پڑنا ہے. موت میم تو ہے نہیں اس کے اندر. میم تو منع کر دیا نا آپ نے. کہاں منع کیا؟ میں نے میم پوچھا تھا بھائی. نہیں کوئی نہیں منع کیا. نہیں پیارے بھائی میم آپ نے بولا ہی نہیں ہے. اچھا میں میم ہے اس میں. میم لگا دیں، تے لگا دیں، موت ہو گیا. چلو یہ تو انہوں نے خود ہی مکمل کر دیا. اتنا موت کا جو بول رہے ہو وہ لگاؤ. تو کاف ہے اس میں؟ کاف بھی لگا دے اگر ہے تو. ہاں تاکہ آسانی ہو جائے. تصور. موت کا تصور. اللہ موت کا تصور بہت زبردست رسالہ اور پڑھنے سے تعلق رکھنے والا، آخرت کی فکر پیدا کرنے والا رسالہ ہے. اگر پڑھا جائے اسے کیا بات، پڑھنا چاہیے. پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. چلیں اچھا میسیج ایک اب فیس بک پر کہ عبدالحبیب بھائی نے شفاعت کبریٰ کے حوالے سے بیان کیا تھا سلسلہ قیامت کے بعد ایپیسوڈ نمبر 4 میں، اور ایک حدیث مبارکہ سنائی تھی وہ دکھا دیں. اچھی نیت انہوں نے پیش کی 1500 مرتبہ
درود پاک پڑھنے کی. اسی طرح ایک میسیج یہ ہے کہ اکبر حسین بھائی آپ سے عرض ہے کہ نور سحر کے سیگمنٹ نور تلاوت میں ایپیسوڈ نمبر 21 میں ایک بچے نے قرآن کی تلاوت کی تھی, بہت اچھی تلاوت تھی, وہ نام یاد نہیں ہے. چلیں وہ اور اس کے علاوہ بھی دیگر میسیج انشاءاللہ پڑھتے ہیں پھر وہ. اچھا, ایک میسیج تھا بنت غلام نبی, انہوں نے کہا تھا پچھلے ہفتے آیا تھا کہ ہمارا نام نہیں چل رہا, پورا ہفتہ انتظار ہوتا ہے, ایسا نہ کیجیے. تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ہم سے بھی جو ہے وہ رہ جاتا ہے نام, اور کسی وجہ سے ٹیکنیکل وجہ سے رہ جاتا ہے, یا بعض اوقات آپ کی کسی بھی ایک میسیج جو ہے وہ آیا, اس میں ایک نام جو ہے وہ لکھا ہوا تھا, تو وہ ہم اسکرین پر بیسیکلی وہ اس طرح نہیں چلا سکتے. اب ہم پھر کیسے جو ہے وہ اپنا نام لکھائیں؟ ہاں, تو اب ہمارے اسلامی بھائی بتا رہے ہیں کہ اب جس نام کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے یہ نام نہیں تھا ہماری لسٹ میں, تو بعض اوقات آپ سینڈ کرتے ہیں تو وہ میسیج ہم تک آتا بھی نہیں ہے وقت پر. تو دوبارہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ اپنا, اگر آپ کا نام نہ چل رہا ہو تو آپ کی اس کی چیز کی وضاحت کر دیجیے گا, انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. چونکہ ذہنی آزمائش کا تذکرہ ہوا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ آپ کو ذہنی آزمائش کا ایک کلپ دکھاتے ہیں جس کی پہلی یہ پینڈنگ ہے یہ کافی عرصے سے, اور یہ لاہور اور ڈیرہ لیار کی ٹیموں کے درمیان جوش کے ساتھ مگر ہوش سے والا جو سیگمنٹ تھا اس کی فرمائش تھی, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. جسم کی بیل بجائی لاہور والوں نے. جسم کی زکات کیا ہے؟ فرمایا روزہ جسم. پہلے تو آپ اپنی ٹرین تھوڑی سی سلو کریں. ٹھیک ہے, آپ سوال بتائیں, کیا جواب کیا بتائیں؟ جسم کی زکات کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ جسم کی زکات ہے. روزہ جسم کی زکات ہے, جواب بالکل درست دے دیا. پھر مقابلہ برابر ہو گیا جناب. اب باری شیر کی ہے. بنایا جناب صرف ڈیرہ اللہ یار والوں نے بنایا سنا ہے. اب 2 نمبر بناتے ہیں یا 2 نمبر گواتے ہیں؟ بنایا ہے خدا نے دونوں عالم کا تجھے حاکم, سروں پر لیتے ہیں سب تیرا فرما یا رسول. سروں پر لیتے ہیں سب تیرا فرما یا رسول اللہ. جواب درست دے دیا جناب. اب پھر ہم چلیں گے ایک سوال کی طرف. بلا حضور رمضان مبارک کا روزہ چھوڑنے کا کیا نقصان ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی رخصت کے بغیر جس نے رمضان المبارک کا صرف ایک روزہ چھوڑا تو تمام دنیا کے تمام سال کے روزے اس کے جو ہے نا برابر نہیں ہو سکتے. زمانے بھر کے روزے اس کی قضا نہیں کر سکتے. زمانے بھر کے روزے بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتے. جواب بالکل درست دے دیا. انبلیویبل جناب. مقابلہ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے. اب شیر کی باری ہے, بلکہ چلے ایک کام کرتے ہیں, اب چلتے ہیں کچھ طرز سنتے ہیں. جی, کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. کس نے سنا ہے؟ بلوچستان والے نے سنا ہے. ابھی تو طرز شروع ہوئی تھی بھائی. اچھا جناب ذرا طرز پہلے سنا دیں. یہ طرز صحیح سنا رہے. یہ ویسے اس وقت جب طرز ہم سناتے تھے اس وقت تو آپ بڑی دیر لگاتے تھے. نہیں حضور اس وقت ذہن میں تھا, صرف آ نہیں رہا تھا. آ نہیں رہا تھا. چلیں جناب, اب آ گیا ہے جناب, کہیں سے آ گیا ہے. بتائیے پہلے صحیح آیا ہے یا غلط آیا ہے؟ جی, اللہ اکبر. دیکھنا ہوگا اسکرین پر اور لفظ پہچاننا. یہ لفظ کیا ہے؟ بیل بجائی لاہور والوں نے. صابر بوڑھا. صابر بوڑھا. صابر بوڑھا. 1 سیکنڈ میں کیا صحیح پہچانا ہے بتائیے جناب. جواب بالکل درست دے دیا ہے. انبلیویبل جناب. لاہور والوں نے بھی ہمت ہاری نہیں ہے. اب ایک شعر سننا ہے آپ نے. مدد لفظ سے مدد سنا ہے اور لاہور والوں نے اب شعر پورا کرنا ہے. مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ مدد ہے تو شش کریے بہادے کو ہے صحرا, نظر آ جائے بے حجاب جلوہ اس پاک تربت کا. نظر آ جائے جلوہ بے حجاب اس پاک تربت کا. جواب درست دے دیا ہے جناب. یہ مقابلہ سانسیں پھلا رہا ہے دونوں ٹیموں کے پاس. اب باری ہے جناب ایک طرز سننی ہے اور غور سے سننی ہے. اللہ اکبر. یہ بلوچستان والے صرف سٹارٹ لیتے ہیں اور طرز پہچان لیتے ہیں. پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے؟ 14 سیکنڈ ہیں, صرف تھوڑا سا طرز سنی ہے. جلدی کریں, کچھ تو کہیں. 5 سیکنڈ ہیں.
مدینہ تجھے سلام. جناب طرز سنائیے. ویسے تو یہ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ مدینہ تجھے سلام پہ پڑھ کے سنائیں. دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام، دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام، کا تو دیا مدینہ تجھے سلام. اس مقابلے کا جو بھی نتیجہ ہو، مگر بہت عرصے بعد بلوچستان کی ایسی کوئی ٹیم آئی ہے. میں بلوچستان والوں سے ہمیشہ شکوہ کرتا تھا، اور ایک بار تو ہم نے پلان کر لیا کہ بلوچستان والوں کی ہم نے ٹیم ہی نہیں لینی ہے، کیونکہ تیاری نہیں ہوتی تھی، وہ ٹیم بہت جلدی باہر ہو جاتی تھی. مگر میں نے پہلے مقابلے میں بھی ان کو دیکھا تھا. پنجاب کی ٹیمیں تو ماشاءاللہ بڑی زبردستی ہوتی ہیں، لیکن بلوچستان سے ایسی ٹیم بہت ٹائم بعد آئی ہے. اب دیکھیں مقابلے کا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے. جناب 4 نمبر کا فرق ہے، اور میرے پاس اب 3 سوال رہ گئے ہیں. اگر لاہور نے یہ مقابلہ جیتنا ہے تو ان تینوں سوالوں کا جواب لاہور کو دینا ہوگا. اگر کسی بھی ایک سوال کا جواب ڈیرہ اللہ یار والوں نے دے دیا تو یہ مقابلہ ڈیرہ اللہ یار والے جیت جائیں گے. غلطی نہ کیجئے گا، کوشش کریں جواب آتا ہو تو آپ نے جواب دینا ہے. اب کچھ ہے جو آپ نے درست کرنا ہے، آئیے دیکھیے وہ کیا درست کرنا ہے. بیل بلوچستان والوں نے بجائی ہے. قاضی ایاز مالکی. اللہ اکبر، کیا یہ صحیح جواب ہے؟ قاضی ایاز مالکی جواب درست دے دیا. انبلیویبل، کمال کرتے جناب. 1 سیکنڈ کے لیے دیکھا اور انہوں نے جواب دے دیا ہے. اب باری سوال کی ہے. ہر مہینے بیل بجائی لاہور والوں نے، ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ جواب دیجئے. ہر مہینے 3 روزے رکھنا ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح. ہر مہینے کوئی 3 روزے رکھے، حدیث پاک ہے، ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہے. اللہ کرے کہ ہم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرے. جواب درست دے دیا ہے. آخری جناب شیر ہے، یاد ابرو. پھر یاد ابرو کر کے تڑپے بل بلو، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. صرف 2 نمبر کے فرق سے لاہور جیسی مضبوط ٹیم کو پیچھے چھوڑ کے آج ڈیرہ اللہ یار والے مقابلہ جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. کہیں خوشیاں ہیں تو کہیں آنکھوں میں آنسو ہیں، کہیں نعت. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے عبدالحبیب بھائی کو. ان کا جوش، یعنی جوش کے ساتھ، مگر ہوش سے تو سیگمنٹ ہے، لیکن اس آخری سیگمنٹ میں عبدالحبیب بھائی کا جوش جیسے ان کا اپنا جوش بھی ماشاءاللہ ہوتا ہے. اچھا کہ ذہنی آزمائش کے حوالے سے ایک میسیج ہے، وہ یہ کہ ذہنی آزمائش کے آڈیشن عام طور پر مختلف مدارس المدینہ یا جامعۃ المدینہ میں ہوتے ہیں، لیکن ہماری گزارش ہے کہ فیضان آن لائن اکیڈمی والوں کے لیے بھی کوئی ایک کوئز پروگرام ہونا چاہیے. تو کیا ایسا ہے کہ ذہنی آزمائش صرف مدرسہ المدینہ یا جامعۃ المدینہ کے درمیان ہوتا ہے؟ اصل میں درمیان نہیں ہوتا، وہ جگہ جو چوائس کی جاتی ہوگی، جیسے جامعۃ المدینہ کسی شہر کا، تو وہاں آڈیشن کے لیے لوگوں کا جمع ہونا آسان ہوتا ہوگا نا، تو وہ ایک لوکیشن فیضان مدینہ جیسے فیضان مدینہ سے متصل وغیرہ وہاں تو آن لائن، یعنی یا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فیضان آن لائن والوں کا کوئی الگ سے کوئی پروگرام کیا جائے، یا تو اس میں فیضان آن لائن والوں کو بھی آنے کی اجازت تو ہے، منع تو نہیں. بالکل فیضان آن لائن والے، بلکہ ہمارے اب جو ذہنی آزمائش آ رہا ہے اس کے اندر تو 50+ بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں ماشاءاللہ، ایک آدھ بزرگ 50+ بھی ہیں. کیا بات. اچھا ایڈوکیٹ بھی ہیں اس کے اندر ہیں، اور دنیاوی شعبوں سے تعلیم تعلقات رکھنے والے ہیں، ایسا کاروباری ہوتا رہا بھی ہیں اس کے اندر. پہلے بھی ہوتا رہا تھا، بیچ میں پھر طلبہ وغیرہ آتے ہیں، طلبہ بھی اس میں ہوں گے، طلبہ اکرام بھی. اچھا یہ جو آڈیشن ہوتا ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، یہ مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہوتا ہے، اس میں اذن عام ہوتا ہے. کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی آئے اور آڈیشن دے اور اپنی کوالٹی دکھائے، اپنی پرفارمنس دکھائے، اور اس کے بعد ذہنی آزمائش میں آ جائے. آئیے آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں. خلیل بھائی نے یہ کلام پڑھا تھا، اور کلام ہے سید صاحب، نہ چھیڑو ذکر جنت اب مدینہ یاد آیا ہے. چھیڑو ذکر جنت اب مدینہ یاد آیا ہے. نبی کا ساز گنبد دل کی آنکھوں
साज गुंबद दिल की आँखों में समाया है, मिला करती है मोमांगी मुरादें तेरे रोज़े पर, मिला करती है मोमांगी मुरादें तेरे रोज़े पर, मिला करती है मोमांगी मुरादें तेरे रोज़े पर, गुलामों ने तेरे दर से जो मांगा है वो पाया है, गुलामों ने तेरे दर से जो मांगा है वो पाया है, गुलामों ने तेरे दर से जो मांगा है वो पाया है। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, गुलामों ने तेरे दर से जो मांगा है वो पाया है। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। वक्त हुआ चाहता है एक कलाम नूर आलम भाई ने जो है वो पढ़ा था, अस्सुबह बदा मिन तलाअतिही। आपकी तरफ जो पेंडिंग है वो कब सुनाएंगे? वो हम सुनाएंगे इंशाअल्लाह कुरानंदाजी में। नहीं, कुरानंदाजी से पहले कितने पेंडिंग है सही सब? गैरों वाला है और एक दीदार वाला, बस दो ही हैं। दो हैं, कुरानंदाजी भी दो ही है इंशाअल्लाह। चले नूर आलम भाई का कलाम सुनते हैं, अस्सुबह बदा मिन तलाअतिही। ठीक है। Allah
ماشاء اللہ. اچھا، دو اشعار مزید آپ کی طرف بڑھانے ہیں. ایک ساز طرب، یہ ایسا شعر سنانا ہے جس میں یہ لفظ آتا ہو، اور ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ آتا ہو دیدار. وہ تو ہو گیا نا دیدار والا. دیدار والا ہو جائے گا جو شوق کے دیدار والا شعر ہے نا، اسی میں دیدار بھی آ جائے گا. نا 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 نا، اس میں تو جنہوں نے یہ دیدار الگ سے دیا انہوں نے اپنا شعر الگ سے دیا ہے نا. اچھا ہاں، تو یہ 4 شعر ہیں آپ کی طرف، تو کوئی ایک کا سنا دیں. غیروں لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. بے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. میرے مولا مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. ہے تو رضا ستم جرم پہ گر جائے ہم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں. صلی علی نبی یہ نا صلی علی محمد. مہروز مدنی نے ایک ہمارا پروگرام آتا ہے کہانی کے پیچھے کہانی، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا. اس واقعے کی فرمائش آئی تھی دوبارہ چلانے کی، آپ کو دکھاتے ہیں. حکایات میں ایک بڑی پیاری حکایت اسد بھائی بیان کی گئی. بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا اور وہ دنیا سے کنارہ کش تھا. اس نے پہاڑ کی چوٹی پر اپنی ایک کیلے کمرہ بنا لیا تھا اور وہاں پہ عبادت کیا کرتا تھا. 60 سال اس نے اپنی زندگی کے اس حال میں گزارے کہ دنیا سے کنارہ کش، لوگوں سے کنارہ کش، اس اپنی چھوٹے سے کمرے میں یا کٹیا میں کہہ لیجئے، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت. سبحان اللہ. 60 سال ماشاء اللہ. اور لوگ اس پہ بڑا رشک کرتے ہوں. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ اسے خواب ایک دفعہ آیا اور خواب میں اسے کہا گیا کہ پہاڑ کی بیس میں جو موچی بیٹھا ہوا ہے اس کو اللہ پاک نے خاص مقام عطا فرمایا ہے. اچھا. تو اس کا بڑا مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ. تو خواب دیکھا تھا اس نے اگنور کر دیا. جب اٹھا کہ خواب تو ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ تو جانتے ہی ہیں خواب کیسے ہوتے ہیں، خواب ہوگا. اگنور کر دیا اس نے. یہ عبادت گزار 60 سال سے عبادت کر رہا ہے، وہ تو بظاہر موچی ہے، معمولی سے شخص. جی. تو اس نے اگنور کر دیا. پھر اس کو یہی حکم خواب میں، اس نے پھر بھی اگنور کر دی. پھر تیسری بار حکم، اور حکم ہوا تم اس کے پاس جاؤ. اچھا. اور اس سے پوچھنا کہ تمہارا چہرہ زرد کیوں ہو جاتا کسی کو دیکھ کے. یہ گئے اس کے پاس. تیسری دفعہ کے بعد اس کے پاس گئے، موچی کے پاس بیٹھے. موچی بھی کھڑا ہو گیا کہ جناب آج تو اللہ کے نیک بندے ہمارے پاس آ گئے ہیں. وہ کبھی اپنے گھر کو کبھی شخصیت کو دیکھتا ہوگا وہ. تو بہرحال یہ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو
مجھے ایسا ایسا کہا گیا ہے خواب میں، تو مجھے وہ کام بتاؤ، تم ایسا کیا کام کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے تمہارا مقام بارگاہ الہی میں مجھ سے زیادہ اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. حالانکہ میں تو دنیا چھوڑ کے بیٹھا ہوں گویا کہ. جی نے کہا اور تو کوئی خاص کام نہیں کرتا، نارمل رہتا ہوں. کہا نہیں پھر بھی کوئی تو خاص بات ہوگی. تو موچی نے کہا کہ جناب ایک کام ہے میرا، وہ یہ کہ میں جو بھی روزانہ آمدنی ہوتی ہے رزق کماتا ہوں اس کے 2 حصے کرتا ہوں. اچھا. ایک اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں اور باقی جو بچتا ہے وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہوں. سبحان اللہ. میرا خیال ہے یہی چیز ایسی ہوگی. بہرحال اب یہ چیز تو اسے ایسی لگی نہیں کہ یہ چیز ایسی ہے. بہرحال اس نے پوچھا کہ تمہارا چہرہ جو ہے زرد کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جب بھی کسی شخص کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ تو بخش دیا جائے گا، اللہ میرا کیا بنے گا. اللہ. تو بتایا گیا کہ یہ وہ بات تھی کہ جس کی وجہ سے اس موچی کا مقام اس عبادت گزار سے بھی زیادہ تھا. اللہ. یعنی اللہ کا خوف اور اللہ کے لیے عاجزی اور تواضع کہ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھنا، کیونکہ بارگاہ الہی میں متکبر جو ہے اسے پسند نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. اور شیطان تکبر کر کے کیسا آج تک وہ قیامت تک جو ہے وہ دھتکارا ہوا ہے. اس کے برعکس دیکھیں تو احادیث کریمہ میں آیا کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار فرماتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے. اس حکایت سے اسد بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم بھی خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم تو یوں ہیں، کبھی علم کی وجہ سے، کبھی سخاوت کی وجہ سے، کبھی منصب کی وجہ سے، کبھی جناب نفلی نمازوں کی کثرت کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے ہم بعض اوقات خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں تو یوں بعض اوقات بیان بھی کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کس کا کیا مرتبہ ہے ہمیں نہیں پتا. اور یوں اترانا ویسے ہی ٹھیک نہیں. صحیح. نیکیوں کو چھپانا ہی چاہیے، نیکی کر کے بھی ڈرنا ہی چاہیے. کہ علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ کسی شخص کا نیکوکار ہونا اس شریعت کو مطلوب ہے بے شک، لیکن اپنی بخشش و نجات کا ذریعہ نیکیوں کو نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ تو بالآخر رحمت الہی پر ہی تکیہ ہونا چاہیے کہ یہ میری نیکیاں، میرے سجدے، میری تلاوت، میری سخاوت یہ بارگاہ الہی کے لائق تو ہے نہیں. دوسری چیز یہ، دوسرا پہلو جو ہے وہ زیادہ خطرناک کہ اپنے سے کسی کو حقیر سمجھنا. اچھا اس کے لیے کلی طور پہ نیک ہونا یا کلی طور پہ عبادت گزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے معاشرے میں جو ایک چیز دیکھتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم غور کر لیں اپنے اپنے کریکٹر پر اور اپنے معاملات پہ، وہ یہ ہے کہ جو نیکی میں کر رہا ہوں جی، اب میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص اس نیکی کو اختیار نہیں کر رہا وہ گویا کہ مجھ سے کم تر. اور یہ چیز بہت عام ہے، یہ دیکھنے کو ملتی ہے. بعض اوقات لوگوں کا بیہیویئر بتا رہا ہوتا ہے، اور بیہیویئر کو بھی کیا بولے زبان سے ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم یہ کام نہیں کرتے تو تمہاری لائف نہیں ہے، اگر تم یوں نیکی نہیں کرتے تم کسی کام کے نہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ڈر جانا چاہیے، عاجزی انکساری اختیار کرنی چاہیے، اور اپنے سے دوسروں کو ان معنوں میں بہتر ہی سمجھنا چاہیے مسلمان کو کہ اس کی بخشش ہو جائے گی ہمارا کیا ہو. اشفاق بھائی نے ایک کلام پڑھا تھا غالباً یاد خدا و مصطفیٰ میں، رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف. رحمت کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، دیکھی جو بے کسی تو نے رحم آ گیا، دیکھی جو بے کسی تو نے رحم آ گیا، دیکھی جو بے کسی تو نے رحم آ گیا،
ہو گئے ہو گنہگار کی طرح، رحمت نہ کس طرح ہو گنہگار کی طرح، جانے چنا ہے تاشتے مدینہ تیری بہار، جانے چنا ہے تاشتے مدینہ تیری بہار، جانے چنا ہے تاشتے مدینہ تیری بہار، بلبل مچائے گی کبھی، بلبل مچائے گی کبھی گلزار کی طرح، بلبل مچائے گی کبھی، بلبل مچائے گی کبھی گلزار کی طرح، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، کیوں منہ پھیر بیٹھے ہم تیری، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرح، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرح۔ ایک کلپ کی فرمائش آئی تھی عبدالحبیب بھائی کا، یہ کلپ ہے اور وہ کلپ ہے تھوڑے رزق پر اللہ پاک سے راضی ہو جاؤ۔ کیا بات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق، کیا فرماتے ہیں؟ جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا، ایسے تھوڑے ملے، رزق تھوڑا ملا، سنو آقا فرماتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا، رضی اللہ منہ بالقلیل من عملی، اللہ پاک اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اس کو انجوائے، اگر اس کو سمجھ گئے نا آپ، اس کی ایسنس کو سمجھ گئے، اے غریبوں تمہیں مبارک ہو، مگر راضی رہنا ہے، یہ نہیں کہ غربت بھی ہے اور شکوے بھی ہیں، غربت بھی ہے اور کمپلین بھی ہے، نہیں، پیسے تھوڑے آ رہے ہیں مگر بندہ دل سے راضی ہے، مگر انعام کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ سودا مہنگا نہیں ہے، میں اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاؤں اور میرا کریم میرے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے، کیونکہ وہ راضی ہو گیا نا، پھر جنت ہے، گھر نہیں ملا دنیا میں بڑا، مگر جنت نہ ختم ہونے والی ہے، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، ادھر پیسے نہیں ملے، جنتیوں کے لیے ہیرے جواہرات ہیں، ادھر جناب لگزریز نہیں ملی، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، جنت کی نعمتیں وہ ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، تمہیں مبارک ہو۔ سوچو، جو اللہ کے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے، اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے، تو جس کو اللہ نے زیادہ دیا اور قیامت کے دن عمل زیادہ مانگا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہے ہمارے پاس جواب؟ عمل ہے ہمارا زیادہ، بلکہ ادھر تو معاملہ اور الٹا ہے، غریب آدمی زیادہ نیکیاں کر رہا ہے نارملی، اور امیر آدمی جس کو اللہ نے بہت نوازا وہ اور نیکیوں سے دور ہو گیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جتنا اللہ عطا فرماتا اتنا میں اور عبادت کرتا، اور شکر کرتا، اور سجدے کرتا، ادھر تو معاملہ ہی الٹا ہے، وہ عطائیں بڑھا رہا ہے، ہم خطائیں بڑھا رہے ہیں، جواب نہیں دینا۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ ایک پروگرام ہے ہمارا بچوں کے حوالے سے، سید عابد شاہ صاحب کرتے ہیں اچھے بچے، اس میں بچوں نے منقبت غوث پاک غالباً پڑھی ہے، اس کی فرمائش تھی، آئیے وہ آپ کو سناتے ہیں۔ قادر فقیر میں ہوں، قادر فقیر، قادر فقیر میں ہوں، قادر فقیر، قادر سرور رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بناظر، ذکر سے تیرے ٹر جائے سب مشکل ہے، نام سے تیرے پائے ریاسی، تجھ سے چاہے دے جس کا چاہے دے، تیری بخش نرالی عطا بے نظیر، یہ وظیفہ ہے ہم کو دربار کا، یہ وظیفہ ہے ہم کو دربار کا، غوث اعظم مدد
शान कादरी देखी नबूवत के इस्लाम विलायत की कली देखी तजल्ली रोशनी देखी दयारे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी दयारे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी शय्यल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी शय्यल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी शय्यल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी शाह बगे दाद ने जिसे पर करम की एक नजर डाली बना खामोश का हो गई सब दूर बदहादी मेरे गौस वरा की शान क्या शान अली सवाली आपके दर से ही लौटा कभी खाली शहनशाह हो सभी बरकर सकावत आपकी देखी फकीर में हूँ कादिर फकीर में हूँ माशाअल्लाह। आइए आपको एक कलाम सुनाते हैं, दुआया कलाम है, ये अमीर सुन्नत की मौजूदगी में पढ़ा गया। ए खुदा मेरे अत्तार को शाद रख। आमीन आमीन आमीन। ऐ खुदा मेरे अत्तार को शाद रख, ऐ खुदा मेरे अत्तार को शाद रख। इनके सारे घराने, इनके सारे घराने, इनके सारे घराने को आबाद रख। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे अत्तार को शाद रख। आले अत्तार पर फज़ल कर, रहम कर। आले अत्तार पर फज़ल कर, रहम कर। दो जहां में खुदा इनको आबाद रख। हमको तौफीक दे इनकी राह पर चले, हमको तौफीक दे इनकी राह पर चले। कर दे इन पे फिदा, इनको आबाद रख। कर दे इन पे फिदा, इनको आबाद रख। इनके सारे घराने, इनके सारे घराने, इनके सारे घराने को आबाद रख। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे अत्तार को शाद रख। ऐ खुदा मेरे अत्तार को शाद रख। माशा अल्लाह। बस वक्त इख्तिताम की तरफ है। एक कलाम वक़ार भाई ने पढ़ा था, करे चारा साजी ज़ियारत किसी की। करे चारा साजी ज़ियारत किसी की, भरे जख्म दिल के मलाहत किसी की। करे चारा साजी भरे जख्म दिल के, भरे जख्म दिल के मलाहत किसी की। करे चारा साजी ज़ियारत किसी की। चमक कर ये कहती है तलअत
चमक कर ये कहती है तलअत कैसी के दीदार हक है, के दीदार हक है, ज़ियारत किसी की के दीदार हक है, ज़ियारत किसी की अभी पार हो डूबने वाले बेड़े, अभी पार हो डूबने वाले बेड़े, सहारा लगा दे, सहारा लगा दे, सहारा लगा दे, जो रहमत किसी की सहारा लगा दे, जो रहमत किसी की बरे ज़ख्म दिल के, बरे ज़ख्म दिल के, मलाहत किसी की करे चारा साज़ी, ज़ियारत किसी की। चले जी, सिलसिले का वक्त ख़त्म। अब कुरान अंदाज़ी वक्त इख्तिताम की तरफ हो चुका। अब कुरान अंदाज़ियाँ कर देंगे। पहले कुरान अंदाज़ी तबरुकात के लिए होगी, उस दौरान भी हम शेर पढ़ेंगे। दूसरी कुरान अंदाज़ी माहनामा फैज़ान मदीना की होगी, उस दौरान भी जो शेर वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दीदार की भीख कब बटेगी, दीदार की भीख कब बटेगी, मंगता तो है उम्मीदवारा का, मंगता तो है उम्मीदवारा का। मदीना शम्आ अत्तारी, शम्आ अत्तारी लाहौर से हैं। इंशाल्लाह इन्हें तबरुकात रवाना की जाएंगे। दूसरी कुरान दूसरी कुरान इंशाल्लाह मानवा फैज़ान मदीना की है। उसमें भी आला हज़रत एक तस्करा करे दीदार शौक पर। अच्छा, कि जब दीदार की भीख बढ़ जाए तो फिर आला हज़रत क्या फरमाते हैं, आँखों में चमक के दिल में आ जा, आँखों में चमक के दिल में आ जा, ऐ शम्ए जमाल मुस्तफ़ाई, ऐ शम्ए जमाल मुस्तफ़ाई। मदीना मोहम्मद अबू बकर है, शहर का नाम नहीं लिखा हुआ। इंशाल्लाह आपसे रब्ता किया जाए। अल्लाह ने चाहा तो आइंदा हफ्ते ये सिलसिला लेके दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार, मदनी चैनल से हमें क्यों